صلی علی سیدنا مولانا جہاں کمفرٹیبل محسوس کریں اس جگہ نے نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں۔ وہ دیکھو شفاعت کا مدعا سنا، وہ دیکھو شفاعت کا مدعا سنانے نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں۔ تصور کی دنیا میں میں کھو گیا تھا، مدینے کی گلیوں میں میں کھو گیا، تصور کی دنیا میں میں کھو گیا تھا، مدینے کی گلیوں میں میں کھو گیا تھا۔ اچانک لگا میری قسمت جگانے، اچانک لگا میری قسمت جگانے، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت حلیمہ کے ہاں سرداری ایک دن آپ بکریاں چرانے نہیں گئے، اپنے کچھ شریف بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے چلے جاتے تھے، لیکن نہیں گئے۔ تو کیا واقعہ پیش آیا؟ کہا شیر نے شیرنی سے مچل کر، کہا شیر نے شیرنی سے مچل کر، چلو چوم لے پاؤں آقا کے چل کر، چلو چوم لے پاؤں آقا کے چل کر، وہ دیکھو حلیمہ کی بکری چرانے، نبی آ رہے ہیں۔ یتیموں کے والی، غریبوں کے ملجا، امیروں کا مرکز، فقیروں کا ماوا، فقیروں کو اپنے گلے سے لگانے، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد حضرات محترم، سورہ توبہ کی پارٹ نمبر کی آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ کے شان و ارشاد فرما رہا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ وہ مسجد جو پہلے ہی دن سے تقویٰ کے اوپر بنیاد رکھی گئی، زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام کریں۔ کون سی مسجد ہے؟ گزشتہ سال ہم آپ نے حضرت سیدنا کلثوم بن حدب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد ہے کہ علاقہ مدینہ میں حضور کے سب سے پہلے میزبان، انہی کے گھر کو سرکار کے سب سے پہلے دورہ ہوتا، ان کے یہاں آپ کی تشریف آوری تک میں نے بتا دیا تھا، یاد دہانی کے لیے کچھ تھوڑا سا پیچھے سے چلنا۔ جب مکہ مکرمہ سے ہمارے آقا برابر میں نکل گئے ہجرت کرتے ہوئے، مدینہ میں خبر پہنچی۔ آج کے دور میں تو مکہ اور مدینہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا راستہ ہے، اس زمانے میں 15 دن کا راستہ تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کے مہینے کے آخری دنوں میں مکہ مکرمہ سے نکلے، اور ایسے بتاتی ہیں سفر کے 3 راتیں باقی، یعنی 27 سفر کو آپ ہجرت کی۔ اور جب حضرت کلثوم بن حدب کے گھر آپ تشریف فرما ہوئے ہیں تو ربیع الاول شریف کی 12 راتیں گزر چکی، یعنی 13 ربیع الاول شریف، 3 دن ادھر 13 دن ادھر، کتنے دن ادھر؟ یہ آپ کا ہجرت کا سفر۔ مکہ سے جیسے ہی آپ نکلے تو اہل مدینہ میں اس بات کا اعلان ہو گیا، پتہ چل گیا کہ رسول اللہ مکہ سے نکل چکے۔
تو مکے کی طرف اہل مدینہ حضور کی طلب میں، آپ کی زیارت کے اشتیاق میں روز صبح صبح مدینہ منورہ سے باہر آ کر کے مکہ کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے، انتظار کرتے رہتے تھے۔ جب دوپہر ہو جاتی تھی، دھوپ کی تمازت بڑھ جاتی تھی، برداشت پار ہو جاتی تھی، تو پھر لوگ واپس چلے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تمام حضرات کافی دیر تک انتظار کیے اور انتظار کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ گرمی کا مہینہ تھا، مئی کا مہینہ تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی دن تشریف لا رہے ہیں۔ ایک یہودی اپنے کسی کام سے قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھا تھا، وہاں سے ایک سراب کے اوپر نظر آئی۔ سراب سمجھتے ہیں؟ سراب سمجھتے ہیں؟ ریگستان میں یا تیز گرمی میں کبھی آپ ریگستان کہاں دیکھو گے؟ تو ایک اور جگہ سراب دکھا دیتا ہوں میں۔ ریلوے پٹریوں کی سیدھے ان کے سائڈ میں کھڑے ہونا تیز دھوپ کے دنوں میں، دور سے نظر کرنا تو ریل کی پٹری کے اوپر لہریں مارتا ہوا نظر، اسی کو سراب ہے۔ ریگستان میں یہاں تو خالی ریل کی پٹری میں اٹھتا ہے، ریگستان میں پورے ریگستان میں ایسا اٹھتا ہوا نظر آتا ہے گرمی کے دنوں میں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، انسان کی نظروں کو کئی دفعہ دور اڑ دیتا ہے، دور سے دیکھنے والی کئی چیزوں کو، دور کی چیزوں کو پاس دلا دیتا ہے۔ تو یہودی اپنے قلعے کے اوپر کسی کام سے چڑھا، وہاں سے اس کو مکے کی طرف سے سراب میں کچھ ہلتا ہوا نظر آیا، وہ سمجھ گیا، برداشت نہ کر سکا، وہیں سے بلند آواز سے چلانا شروع کر دیا، یا بنو قیلا، اے بنو قیلا، میرا خیال ہے وہی تشریف لا رہے ہیں جن کے تم انتظار کر رہے ہو۔ بس یہ آواز اٹھنا کی بنو قیلا، اوس اور خزرج دونوں کو ملا کے بنو قیلا کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے یہ دونوں قبیلے مشرک قبیلے تھے، مگر حضور کے اوپر ایمان ڈالے گئے اور حضور سب سے پہلے انہی کی مہمان بنے جاتے۔ بنو قیلا، تم جن کا انتظار کر رہے ہو وہ نظر آ رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، آن کی آگ میں یہ خبر پورے مدینے میں پھیلی۔ لوگ جلدی جلدی سے اپنے گھروں کو گئے، تلواریں، نیزے، ساز و سامان حرب اپنے آپ کو تیار کر کے حضور کے استقبال کے لیے نکلے۔ تھوڑی دیر کے لیے رک کے اپنے لیے پوچھا کہ حضور کا استقبال کرنے جا رہے ہیں تو جنگی سامان پر کیا کہا، یہ تیار ہو کے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ ہاں، حضور کی سیرت پڑھنے والوں کو یہ سب باتیں سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ یہ پچھلے سال ہم نے بیان کیا تھا، اگر وہ آپ کو بیان یاد ہوگا تو بات سمجھ میں آ گئی ہے، نہیں یاد ہوگا تو پھر ہر سال ہر بات کی لڑائی نہیں کرتا تو مشکل کھڑی ہو جائے گی میرے لیے۔ اہل مدینہ سے حضور کا معاہدہ کیا تھا؟ جو بیعت عقبہ ثانیہ میں جو وہ معاہدہ ہوا تھا، اہل مدینہ نے حضور کو دعوت دی تھی کہ آپ مدینہ آئیں، ہم آپ کی جان سے زیادہ حفاظت کریں گے، آپ کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے، کسی کو آپ کے اوپر حملہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کی حفاظت کے لیے ہمارے وقت تیار رہیں گے۔ یہ اہل مدینہ نے کہا تھا، یہ اسی وعدے کی وفاداری، ہتھیار لگا کے نکلے۔ مدینہ منورہ میں جتنے قبائل تھے وہ سب کے سب ہتھیار لگا کر کے نکل کر کے حضور کے پاس آئے، اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ حضور ہمارے ہتھیار موجود ہیں، ہم مضبوط ہو گئے، ہمارے پاس مضبوط مکان ہے، آپ ہمارے گھر تشریف کریں۔ ہاں، یہ دعوت دینے کے لیے ہتھیار لگا کے استقبال کرنے کیوں آئے؟ ورنہ کوئی کہے کہ ہتھیار لگا کے کیوں آئے تھے یار اہل مدینہ؟ وہ اس لیے آئے دکھانے کے لیے کہ حضور ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں، ہم اپنی جانیں دے کر بھی آپ کی حفاظت کریں گے، یہاں مدینہ میں آپ ہمارے گھروں میں تشریف رکھیں۔ یہ دعوت دے کر کے آئے، سب جگہ نکل کر کے آئے، اور وہ سب کے سب حرہ کے مقام تک، حرہ قبا سے تھوڑا پیچھے ایک اونچے ٹیلوں والا مقام ہوا کرتا تھا اس زمانے، وہاں تک آئے حضور کا استقبال کرنے کی۔ جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ان سب کی نظر پڑی نا
वालिहाना आगे बढ़ते हुए सरकार का इस्तकबाल किए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जो उन लोगों की नज़र पड़ी थी ना, सनियतुल वदा नाम की घाटी, सरकार वहाँ से ये जो हरगा में थे वहीं से देख रहे थे, वहीं से उन लोगों की नज़र पड़ी थी सरकार के ऊपर। इसलिए उन हज़रात ने शेर कहा था तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा वजब अश्कुरु अलैना मा दआ लिल्लाह। वो सनियतुल वदा से बद्र शुरू हुआ। बद्र मतलब 14वीं का चाँद, मुकम्मल चाँद। अब उन हज़रात को जो टीवी उनको का आती थी वो उन हज़रात ने कहा अपने अपने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करते हुए ले गए। अब हर इंसान चाहता था कि आप उनके घर तशरीफ रखें, हर एक की ख्वाहिश यही थी कि आप उनके घर तशरीफ रखें। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले मदीना के जिस हिस्से में दाखिल हुए ना, वो बस्ती क़बा था। हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 2 मंजिला मकान था, सीमेंट नहीं थी मगर 2 मंजिले मकान होते थे उस जमाने में। पत्थर मिट्टी की गाड़ी से चढ़ाई करते थे, उसके बाद छत लकड़ियों की डालते थे, उसके ऊपर मिट्टी से फिर लेप के बराबर कर देते थे, फिर उसके ऊपर ऐसे ही मकान था। कुलसूम बिन हदम हुजूर के सबसे पहले नवाजिश के हकदार। अब उनके घर में सरकार तशरीफ फरमा हुए, उन्होंने हज़रत अली को ये कह दिया था कि हम पहले क़बा में रुकेंगे, तुम लोगों की अमानतें वापस करके क़बा में आके हमसे मुलाकात करना। 3 दिन बाद हज़रत अली मक्का मुकर्रमा से चले और 3 दिन बाद ही क़बा में पहुँचे। हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर के लिए पेश किया कि हुजूर मेरे मकान का बाला खाना है, ऊपर वाला हिस्सा, आप रसूल हैं, आप मोहतरम हस्ती हैं, आप ऊपर क़याम फरमाइए, हम नीचे रह जाएंगे। हुजूर ने फरमाया मुझसे मिलने जुलने लोग आया जाया करेंगे, अगर मैं ऊपर ठहरूँ तो लोगों को तकलीफ, आने जाने तुम्हारे घर वालों को ऊपर तकलीफ तमाम। तो हुजूर ने फरमाया मैं नीचे ही रहता हूँ, तुम ऊपर रहो। कुलसूम बिन हदम का इशार देखो। एक दिन रात का वक्त वो मियाँ बीवी ऊपर देखने के लिए गए, किसी बच्चे की गलती से पानी का मशक पलट गया, पानी का मशक पलट गया। अब वो पानी लकड़ी की छत है, नीचे गिरेगा, नीचे रसूलुल्लाह फरमाते दोनों मियाँ बीवी ने अपने गद्दे तकिए पल्ली बिस्तर उठा करके वो पानी में डाल दिया, जल्दी से पानी खो गया। कहीं ऐसा न हो कि पानी गिरी और रसूलुल्लाह को तकलीफ हो। अपने बिस्तर पूरे पानी में डाल के पानी को सुखाया, उसको लिए बैठे रहे रात। कहीं ऐसा न हो कि ये पानी नीचे जाए और रसूलुल्लाह को तकलीफ, रात को बैठे रहे। और सुबह जब हाजिर खिदमत हुई, सरकार ने फरमाया लगता है आपने आराम नहीं किया, कहीं मेरी वजह से आप बेआरामी के शिकार तो नहीं है। अर्ज किया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपके लिए अगर सारी जिंदगी मुझे खड़े खड़े जाग कर गुजारना पड़े तो मंजूर है। बस बात यह है कि या रसूल अल्लाह पानी गिर गया था तो हमने अपने बिस्तर पानी में डाल करके उसको सो दिया ताकि आपको भी आरामी ना हो। सरकार फरमाते जब तुम नहीं सो रहे थे तो क्या ख्याल है तुम्हारा, मैं सो रहा था। मेहमान नवाज अगर नहीं सो रहा है तो मेहमान को कब लायक है। सरकार ने फरमाया मुझे महसूस हो दिया था, मैं भी नहीं। कुलसूम बिन हदम रोना शुरू हो, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान, ये मकान आप ही रख लीजिए, मैं दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता हूँ, मेरी वजह से आपको तकलीफ न हो। सरकार ने फरमाया नहीं, मैं रहूँगा तो इसी मकान पर, तुम भी रहोगे इसी मकान में, क्योंकि मैं हमेशा के लिए क़बा में थोड़ी रहने वाला हूँ। दूसरे ही दिन सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले और उसकी आबादी का मुआयना फरमाया, घूमने फिरने निकले, चारों तरफ घूमने फिरने देखे और देख जाग करके कुलसूम बिन हदम ही के ज़मीन को पसंद फरमाना।
जिनके घर में ठहरे थे ना, उन्हीं की एक ज़मीन को पसंद फरमाया और फरमाया कि यहाँ पे एक मस्जिद की बुनियाद रखी। कुलसुम बिन हज़म ने कहा मेरी खुशनसीबी है, ये ज़मीन हमको खरीदना नहीं पड़ेगी, ये अपनी ज़मीन है। सरकार ने फरमाया कि आप अल्लाह के लिए इस ज़मीन को वक़्फ़ करते हो। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं तो अपना सारा कुछ अल्लाह के लिए देने को तैयार हूँ। वो ज़मीन वक़्फ़ की। सरकार ने सबसे पहले अपने हाथों से उस मस्जिद की बुनियाद रखी। अब से उसके पास मिलने अहले मदीना, अहले क़वा, तालिबिन और के कबीला के लोग, जितने लोग आते मिलने के लिए ना, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन सबको मस्जिद के तामीर की फजीलत इरशाद फरमाई और सबने हाथ लगाकर सिर्फ 14 दिनों में मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर दी। ज़माने में मिट्टी का गारा, पत्थर, कोई पत्थर काट रहा है, कोई ला रहा है, कोई धो रहा है, कोई बिठा रहा है, कोई जोड़ रहा है, कोई मिट्टी ला रहा है, कोई मिट्टी का गारा तैयार कर रहा है। वो मस्जिद 14 दिन में बनके तैयार हो गई। उसी मस्जिद की बात है जो आयत मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमा रहा है वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से तकवा पर रखी गई है, वो ज़्यादा हकदार है कि मेरे महबूब आप उसमें क़याम फरमाएं। कौन सी मस्जिद थी? हाँ, अपना बयान हो चुका है, मस्जिद क़बा। मशहूर है कि अहले इस्लाम की ताबीर शुदा सबसे पहली मस्जिद क़बा है, लेकिन इससे पहले भी एक मस्जिद और है, उसका जिक्र बताया नहीं मैंने। कौन सी? नहीं सुने थे? आज सब लोग जानते हैं। मक्का गए ना हज करने, हज़रत अबू बकर के घर गए। हाँ, वहाँ पे मस्जिद अबू बकर, वो मस्जिद हिजरत से पहले हज़रत अबू बकर ने बनाई। वो पहली मस्जिद है, मगर वो मस्जिद उस वक़्त मस्जिद बैत है। वो उस वक़्त क्या थी? जैसे आज हमारे आपके यहाँ आम तौर पर मस्जिद बैत है, नमाज होती है, जमात का स्वामी का सारा कुछ है, लेकिन मस्जिद मतलब नहीं है। भाई लोग मसले ले लेकर पहचान रखते हैं, मस्जिद के नाम से जमीन नहीं है, मदद के नाम से जमीन है, ये वो क्या होगा नहीं होगा। अल्लाह के बंदो शरीयत को समझो यार। हाँ, ये शरीयत तुम्हारी कोई पंचायत नहीं समझाने वाली। मस्जिद बैत है, इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद जो बनी है मस्जिद बैत, हज़रत अबू बकर के घर के अंदर की मस्जिद है। अब हज़रत अबू बकर का घर नहीं है, अब वो पूरी मस्जिद बना मक्के में है। हज़रत कुलसुम बिन हज़म की ज़मीन पे मस्जिद क़बा की बुनियाद रखी। क़बा ही में आप तशरीफ़ फरमाते, अहले मदीना और आसपास वाले आपकी ज़ियारत के लिए वहाँ आते थे। जो हज़रात अब तक कलमा नहीं पढ़े थे, कलमा पढ़ते थे। जिन हज़रात को दीन की मालूमात लेनी थी वो आपसे मालूमात लेते थे। आपसे पहले जो आपने 12 हज़रात को मक्का मुकर्रमा से यहाँ भेजा था वो भी आगे वहीं जमा हो गए। और इसके अलावा जितने भी अहले मक्का हिजरत करके मुहाजिरीन जितने आए थे ना, वो सब के सब क़बा शरीफ में आपके गिर्द जमा होने लगे। सबने मिलके सबसे पहले मस्जिद मदीना मुनव्वरा में अहले इस्लाम की आम मस्जिद क़बा, इसकी तामीर 14 दिन हो गए। मस्जिद क़बा की तामीर मुकम्मल हो गई। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का दिन आया। यहाँ पे एक बात करते, जुमा का हुक्म जो आपके ऊपर नाज़िल हुआ था, मक्के में ही नाज़िल हो गया था, मगर मक्का में एक भी जुमा नहीं पड़ा। मदीना गए, मस्जिद क़बा तामीर फरमाई। जुमा के दिन से मस्जिद क़बा की तामीर की शुरुआत की, समझ गए। जुमा ही के दिन मुकम्मल हुआ, 14 दिन रहे, है ना। 15 दिन होते हैं ना, 3 जुमा को हमारे आका को 3 जुमा में 15 दिन, 7 दूनी 14 और 15 हो गए ना। हाँ, करो 12। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़बा में 2 जुमा रहे, नमाज जुमा नहीं। बात समझ रहे हैं? ये हिकमतें हैं।
نظر انداز نہیں کرنے والی چیزیں ہیں یہ. رسول اللہ مسجد قباء کی تعمیر کیے. مسجد قباء وہ ہے جس کی تاریخ میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، مگر حضور نے وہاں جمعہ کی نماز نہیں پڑھی. سمجھ گئے؟ اس زمانے میں قباء جو تھی نا، قباء حنفی مسلک والوں، حنفیت کو بھی تو سمجھو تھوڑا سا، خالی تقریر سننے سے نہیں ہوتا. حنفی مسلک میں گاؤں دیہات میں جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے. مسئلہ یاد ہے؟ اس زمانے میں قباء ایک گاؤں تھا. سمجھ گئے؟ ہمارے رسول نے قباء میں مسجد بنائی، مسجد قباء بنائی. آج تو شہر ہے، آج تو لاکھوں شہر قباء کے اوپر قربان ہو، آج تو ایسا شہر ہے. لیکن حضور کے زمانے سے یہ بات ہے، قباء ایک گاؤں تھا. سمجھ گئے؟ مدینہ منورہ کے 3 میل کے فاصلے پر گاؤں میں جمعہ نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے حنفی مسلک والوں کی دلیل ہے. حضور نے مسجد مکے میں جمعہ اس لیے نہیں پڑھا کہ وہاں کھلم کھلا جمعہ کے لیے کیا ہے، اعلان عام کی اجازت ہو. مکہ میں اعلان عام کرتے تو جنگ ہو جاتی. سمجھ رہے ہیں؟ اب تو مدینہ آ گئے، یہاں پہ اعلان عام کر سکتے تھے. یہاں پہ اعلان کر کے آپ کے سارے اصحاب وہاں جمع ہو گئے، مہاجرین اور انصار، آپ کے جانثار آپ کے اوپر جان قربان کر لے گی، حاضر خدمت ہے. لیکن آپ جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ امام اعظم کی دلیل ہے کہ اس وقت قباء ایک گاؤں تھا، شہر نہیں تھا. گاؤں میں جمعہ نہیں تھا. جمعہ ہی کے دن سورج بلند ہوا، ہمارے آقا نے قباء سے مدینہ منورہ کے لیے روانگی کی. اب جب مدینہ جا رہے ہیں نا تو بنو نجار کون ہے؟ عبد المطلب کا ننیحال. عبد المطلب کون ہے؟ سمجھ گئے؟ عبد المطلب کا نام کیا ہے؟ شجرہ شریف یاد نہیں رکھتے حضور کا. جیسا سنایا تو میں نے شجرہ یاد رکھا کرو نا. عبد المطلب کا نام ہے شیبۃ الخیر. ہاں، عبد المطلب کو کہہ دیا ایک صاحب نے تو وہ مشہور ہو گئے. ان کا نام تھا شیبۃ الخیر. بہت ہی خوبصورت تھے. شیبہ بڑکا چہرہ تھا، انگارے کی مافک دہدہاتا کا چہرہ. حضور کے دادا جو تھے نا، چہرے مبارک ایک دم جیسے دہتا ہوا انگارا. اس لیے آپ کا نام تھا شیبۃ الخیر. ہاں بہرحال تو عبد المطلب کا ننیحال تھا. اب بنو نجار کے لوگ چاہتے تھے کہ رسول اللہ ہمارے گھروں میں تشریف فرما ہو. وہ حضرات آ گئے، ہتھیار لگائے، دونوں طرف ہتھیار سجائے ایک دم، اور بیچ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قصوہ پر سوار. قصوہ پہ آپ سوار ہیں، آگے آپ تشریف فرمائیں. آپ کے پیچھے ابو بکر بیٹھے ہیں. ابو بکر حضور سے عمر میں 2.5 سال چھوٹے تھے، درجے میں بھی چھوٹے تھے، عمر میں بھی چھوٹے تھے. لیکن ابو بکر کے بال داڑھی سفید تھی اور ہمارے آقا کے منہ مبارک سیاہ. لوگ ابو بکر کو کچھ حد تک دیکھے بھی تھے. تجارت کے کئی سفروں میں ابو بکر مدینہ کی طرف سے ہو کر گزرے تھے تو اہل یثرب ابو بکر کو پہچانتے تھے. تو کئی لوگ پوچھتے تھے ابو بکر یہ کون ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. لوگ سمجھتے تھے شاید دنیاوی راستہ دکھانے کی بات کر رہے ہو، ابو بکر کو آخرت کی راستہ دکھانے کی بات کر رہے ہیں. اچھا، ابو بکر سے پوچھتے کون ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ میرا رہنما ہے، مجھے راستہ دکھا رہا ہے. سمجھ گئے؟ اب بار بار یہی بات آتی تھی. قباء میں بھی یہ بات آئی اور مدینہ منورہ میں بھی یہ بات آئی. لوگ زیادہ تر آتے اور ابو بکر خوبصورت بھی تھے، سفید بال بھی تھے، ہے نا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر کو الگ بنا رکھا تھا کہ لوگوں کو مجھ سے دفاع کر ایک دم ہجوم نہ کرنے. تو لوگ کافی لوگ کیا ہے ابو بکر ہی کو حضور سمجھنے لگ گئے تھے. جب ابو بکر نے دیکھا کہ لوگ مجھے ہی سمجھ رہے ہیں، جو آ رہا ہے مجھے سلام کر رہا ہے، میری طرف توجہ ہے، حضور کو نہیں پہچانتے، تو حضرت ابو بکر نے اپنی چادر لے کے حضور تشریف فرمائے، ان کے اوپر سایہ کر کے پکڑا چادر.
ताकि लोग समझ जाए कि आका कौन है और गुलाम कौन है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी चादर ऐसा फैला के धूप को आपको ऊपर से रोका, समझ गए। तब लोगों ने तवज्जो किया कि ये जो खड़े हैं ये गुलाम हैं, ये जो बैठे हैं ये आका। अच्छा, मदीना मुनव्वरा की तरफ सरकार रवाना हुई। कबीला बनु सालिम का मरबत, इन लोगों ने जब कबा में मस्जिद तामीर करते हुए देखा, ये हजरात अपने मोहल्ले में अपने लोगों में जाकर के मशवरा किए कि कबा वालों के लिए तो मस्जिद हुजूर अपने हाथ से बना रहे हैं, लोग शामिल हैं, क्यों ना हम भी नमाज पढ़ने के लिए अपनी एक मस्जिद बनाएं। समझते, कबा वालों की मस्जिद बनाने में रसूलुल्लाह ने हाथ लगाया, गारा बनाया, ईंटा उठाया, पत्थर ढोया। और बनु सालिम वालों की मस्जिद बनाने में हुजूर ने हाथ नहीं लगाया। कबा में तशरीफ फरमाते, इन हजरात ने मस्जिद बनाई और रहमतुल्लिल आलमीन की रहमतुल्लिल आलमीन कब गवारा करती है कि किसी को नवाजूं किसी को ना नवाजूं। आशिक वो भी हैं, आशिक ये भी हैं। इन लोगों की मस्जिद एक सीना तक खड़ी हुई है। कितनी दीवार उठी थी? हाँ, सीना भर आदमी खड़ा हो जाए तो सीने के पास तक, माने समझो 3, 3.5 फुट 4 फुट की दीवार खड़ी हुई थी। सरकार जुमा का दिन था, कबा से निकले, चलने लग गए। दोपहर के वक्त बनु सालिम की उस मस्जिद के पास जाकर ठहर गए। फरमाया यहाँ हम जुमा पढ़ेंगे। आज जिसको मस्जिद जुमा कहते हैं, हुजूर के हिजरत के वक्त में वो मस्जिद शुरू किए थे, ये अपने हजरात लोग मिलकर बनाते। अब कबा का मामला तो ऐसा था कि मुहाजिरीन अंसार सारे मिलकर के काम करते थे। खुद हुजूर वहाँ थे तो 14 दिन में मस्जिद पूरी बन गई। और ये जो मस्जिद थी ये मोहल्ले वाले बनाते थे, तो कमर भर तक बनाए, सीना भर तक कुछ रवायतें करते, कमर भर तक कुछ रवायतों के हिसाब से सीना भर तक मस्जिद खड़ी हुई दीवार। रसूलुल्लाह वहाँ ठहर गए, फरमाया कि अब हम यहाँ जुमा पढ़ेंगे। ये पहला जुमा था, समझ गए। मदीना मुनव्वरा बनु सालिम बिन औफ, बनु औफ बिन बिक्र, बनु मालिक बिन औफ, ये जो कबाइल थे ना, ये सब के सब अवस खजरज वगैरह, ये कबाइल मदीना मुनव्वरा के यहाँ तक फैले हुए थे। इसलिए ये जो बनु सालिम की मस्जिद, जिसको आज हम मस्जिद जुमा कहते हैं, वो मदीना के अंदर नहीं था मगर मदीना से बाहर भी नहीं, समझ गए। इसलिए जब हुजूर वहाँ पहुँचे ना तो जुमा पढ़ा। कितने लोग हुजूर के साथ उस मस्जिद में जुमा पढ़े होते हैं? ये हमारे सामने ये महाज शरीफ है, किताब को बैठा हुआ, ध्यान कम रहता है। 100 लोग, कितने लोग? 100 लोगों ने जुमा पढ़ा। हुजूर ने पहली मर्तबा जुमा का खुतबा इरशाद किया। नहायत ही फसीह बलीग अंदाज में आपने जुमा का खुतबा इरशाद फरमाया। और इस खुतबे का गला पूरे मैदान में, पूरे मदीना मुनव्वरा में मच गया। जिसके जुबान पे सुनो वही जिक्र कर रहा था, आज रसूलुल्लाह ने क्या खिताब फरमाया, आज अल्लाह के महबूब ने अल्लाह की क्या शान बयान की। हमारे यहाँ भी खिताब होता है, हम 3 साल की शान बयान करें तो बड़े पकड़ रहे, 3 साल की शान बयान न करें तो 3 साल जैसे मुरीदीन के जरिए लोकमा दिलाते, बंद करो ना, खत्म करो ना, टाइम खराब कर रहा है। खुतबा देने का काम 3 साल की शान बयान करना थोड़ी है, खुतबे का काम अल्लाह की शान बयान करना। ये हमारे रसूल का अमल मुबारक है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की शान बयान की, पूरे मदीना में शोर मच गया। अल्लाह की शान बयान की है ना। पहला जुमा आपने कबीला बनु सालिम बिन औफ में अदा फरमाई, वहीं पे जहाँ आज मस्जिद जुमा, और उसके बाद फिर आप मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। नमाज जुमा अदा करने के बाद वहीं से मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल हुए। अब जब मदीना वहाँ से आगे बढ़े तो अवस के सरदारान आए, साद बिन मुआज आए, मुआज बिन जबल आए, कई हजरात आए। या रसूलल्लाह, ये मेरा मकान है, ये हमारा मोहल्ला है, आप हमारे यहाँ तशरीफ रखेंगे। आप सबको फरमाते हैं खल्फ सबील कस्वा, कस्वा का रास्ता छोड़ दो।
انہا مأمورہ، اس کو اللہ کی جانب سے حکم مل چکا ہے، یہ جہاں بیٹھے گی ہم وہاں اتریں گے، اس کا راستہ چھوڑ دو، جو آتا سب کو آپ یہی کہتے ہیں۔ اب اسی درمیان میں قبیلہ اوس میں سے عبداللہ بن ابی بن سلول، نام سنا ہے کبھی؟ یہ بھی آیا اور فخری انداز میں حضور کو اپنے گھر کی طرف دکھاتے ہوئے، اے اللہ کے رسول، یہ ہے قبیلے کا سب سے بڑا مقام، مدینے کا رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول کا مقام، آپ کی شان کے لائق ہے کہ آپ اس مقام میں ٹھہرے۔ وہی منافقوں کا سردار تھا، اس نے حضور کو دعوت دی اس گھر میں ٹھہرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بھی فرمایا خلو سبیل قصوہ، قصوہ کا راستہ چھوڑو، انہا مأمورہ، اس کو حکم دیا گیا ہے، یہ جہاں بیٹھے گی ہم وہیں اتریں گے۔ آج کسی کی دعوت کو وہ لے کرے گئی، دیکھو اللہ کی حکمتیں کیسی ہے، یہ پلان پہلے سے کیا بیٹھا تھا وہ کہ ہم حضور کو اپنے گھر میں ٹھہرائیں گے تاکہ حضور کو دباؤ میں رکھ سکیں، سمجھ گئے؟ آج اماموں کو دباؤ میں رکھنے کے لیے بھی کچھ لوگ یہی ترکیب اپناتے ہیں، صبح کا ناشتہ میرے ساتھ میں کھائیں گے آپ، ہے نا، چاہے اپنے ساتھ میں ہوگی، وہ اصل میں امام صاحب کو گیئر میں لینے کا معلوم کریے۔ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے پہلے یہ حربہ اپنا لیا ہے اور رسول اللہ کو معلوم تھا کہ یہ حربہ وہ اپنائے گا، اس لیے پہلے ہی سے حضور کے ننیحالی رشتے دار پہلی آپ کو دعوت دیتے اور آپ فرماتے نہیں خل چھوڑ دو، تاکہ یہ جواب ایک کو نہ محسوس ہو کہ ہم کو اکیلے دیا، سبھی کو یہ جواب ہے کہ راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، سمجھ گئے؟ یہاں پہ رک گئے۔ جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں نا، وہ ایک بہت پرلطف بات کرتے ہیں۔ علامہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صوفیوں کے امام، امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ولیوں کے امام، آپ حضرات لکھتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، تم تبرکات کے بارے میں خیال کرتے ہو کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، میاں حضور جس اونٹ پر سوار ہو جائے وہ اونٹ اس لائق ہو جاتی ہے کہ اس کو اللہ کا پیغام آئے، نہیں اونٹ کے لیے کوئی دوسرا اونٹ آیا تھا، گھوڑا آیا تھا، گدھا آیا تھا، کوئی آدمی آیا تھا، کسی نے کہا اونٹ لو کہ تم کو وہاں بیٹھنا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم اس اونٹ کو آتا ہے جس اونٹ پہ ہمارے آقا تشریف فرما ہوتے ہیں، تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس چیز کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا جس کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا فرمائے، جس کو حضور اپنا لے، اونٹ کو اللہ کی جانب سے پیغام آئے۔ اب ہم آپ نہیں سمجھ سکتے ذریعے سے اپنا، یا وہ قادر مطلق ہے اپنا پیغام جس کو جس انداز میں چاہے پہنچا، اونٹ کا راستہ چھوڑا، اونٹ پہنچا، ہے نا؟ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک پہلے ہستی ہے جن کے میت کے اوپر حضور نے جنازے کی نماز پڑھی، نام یاد رکھنا اسعد بن زرارہ، ان کے دو یتیم بھتیجے حضرت سہل اور حضرت سہیل، ان دو یتیموں کی ایک زمین تھی جو اس زمانے میں خالی پڑی تھی، اور اہل مدینہ خالی پڑی زمین میں اپنی کھجوریں سکھایا کرتے، حضور کی اونٹنی چھوڑ دی گئی جا کے اسی زمین میں اسی جگہ پہ اونٹنی بیٹھی، حضور اس اونٹنی کے اوپر سے اترے نہیں، انتظار کیے کہ واقعی تو حکم پورا ہوا تو یہ اونٹنی پھر اٹھی اور پھر ایک تھوڑی دور کا راؤنڈ مار کے چکر لگا کے آتے پھر وہیں بیٹھے، اور بیٹھ کے اس نے اپنی گردن نہر تک، اونٹ کہاں ذبح کرتے ہیں، اونٹ کو ذبح کرتے دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھے نا، کبھی دیکھنا یہاں پہ ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو یہاں نہیں، باقی کے جانوروں کو کان کی لو چلا کے یہاں ذبح کیا جاتا ہے اور اونٹ کو یہاں ذبح کیا جاتا ہے سینے کے پاس، سمجھ گئے؟ نہر بولتے ہیں اس کو، نہر، یہاں تک زمین پہ لگا کر کے اونٹنی نے بغیر منہ کھولے آواز نکالا، سرکار سمجھ
ہے کہ یہی جگہ ہے. وہ جگہ کون سی تھی؟ آج جو حضرات حج یا عمرہ کے لیے کبھی دربار اقدس کی حاضری نصیب ہونا، تو آج جس جگہ کے دکن طرف والا دروازہ ہے مسجد نبی شریف کا، وہی جگہ ہے جہاں سرکار کا قصبہ مبارک ہے. سرکار تشریف لائے نیچے، حضرت ابوبکر اور بھی اصحاب سب نیچے، اور سب سے پہلے جو حضرت نے اپنی قسمت کا فائدہ اٹھایا نا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلدی سے آئے اور حضور کا ہودہ سمجھتے ہیں، اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے لکڑی کا سامان وغیرہ رکھنے کا بنایا جاتا تھا، وہ اٹھائے اور اپنے گھر لے جاتے رہتے. اب جب اونٹنی بیٹھ گئی تو وہاں آس پاس کے لوگ اب حضور کو دعوت دے رہے ہیں، حضور میرے گھر تشریف رکھتے تھے، حضور میرا گھر آپ کی خدمت میں پیش ہے، سب اپنے اپنے گھر کی دعوت دے رہے تھے. اب حضرت ابو ایوب انصاری بڑی مایوسی، غریب تھے، وہ سمجھ گئے وہ تو غریب تھے. اب ان کو لگا کہ ایسا نہ ہو کہ یار مجھے غریب سی یہ قیمت چھین لے، یہ بڑے بڑے لوگ آئے. کسی بھی غریب آدمی کو اپنی غریبی کے لیے کہ خطرہ لاحق ہوتا ہے. جیسے ہمارے بولتے ہیں پیر صاحب آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ دروازہ بند کر کے پیر صاحب کو رکھتے ہیں، بیچارے غریب کو دست بوسی کا بھی موقع نہیں ملتا ہے نا، غریب آدمی ہاتھ بھی نہیں چھوتا، اور بڑے بڑے لوگ اپنے گھر بھیج دیتے ہیں. اب وہ غریب تھے، ان کو خطرہ لاحق ہوا، انہوں نے فوراً ایک بات حضور کی طرف توجہ دے کر کے، حضور کی طرف توجہ کر کے کیا یا رسول اللہ، کیا میں عہدہ نکالا ہوں، مطلب آپ کا سامان کو لے کے وہاں پہنچا دیا، میں اپنے گھر میں لے جا کے رکھ چکا ہوں، اور آپ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں. حضور کی طرف بڑی مایوسی کے ساتھ امید بھری نگاہوں سے حضور کو دیکھ رہے. سرکار نے ان کا چہرہ مبارک دیکھا، پڑے ہوئے رحمت اللہ علیہ ہے، سارے جہان کا علم آپ کو حاصل ہے، تو ابو ایوب انصاری کا چہرہ نہیں پڑھ پائیں گے. آپ نے فوراً ارشاد فرمایا بھائی سنو، المرء مع رحیلہ، آدمی وہاں جا اس کا سامان، مطلب میرا سامان اٹھا کے اپنے گھر میں کون لے جا کے رکھا؟ ابو ایوب انصاری. فرمایا میں انہیں کے گھر گھر میں کیوں نہیں رکتے؟ یہ وہ گھر تھا جو آج سے 1000 سال پہلے، سمجھ گئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. حضرت ابو ایوب انصاری سے 1000 سال پہلے، ہجرت مدینہ منورہ سے 1000 سال پہلے طب اول امیری ایک بادشاہ نے بنوایا تھا. سمجھ گئے، اس نے اپنے لشکر میں سے 400 لوگوں کے ذریعہ مدینہ منورہ، یہ جو اوس، حضرت، بنو قیلہ وغیرہ یہ سب جو قبائل تھے نا، یہ سب طب اول امیری کے لوگ تھے، انہوں نے بسایا تھا. حضور کے نام کا ایک خط لکھا تھا، دیا تھا، یہ مکان بنا کے رکھا تھا، یہ آخری نبی تشریف لائیں گے ان کی خدمت میں یہ مکان پیش کر دینا، ان کی خدمت میں میرا یہ خط پیش کر دینا، اور ایمان کی میرے بیان کی ان کو خبر دے دینا کہ میں پہلے سے ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں. 7 سال پہلے طب اول میری نے حضور کا کلمہ پڑھا تھا، خط لکھ کے دیا تھا. اب اس خط کے وارث در وارث چلے آ رہے تھے. اس مکان کا جو بھی مالک ہوتا تھا ہے نا، ہر باپ اپنے بیٹے کو کہتا تھا دیکھ بھائی اس مکان کے تو اصلی مالک تھی، اصلی مالک محمد رسول اللہ آئیں گے، یہ خط کو دینا، یہ مکان ان کا ہے. یہ سلسلہ در سلسلہ چلا آیا. جب سرکار تشریف لائے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا لگا کہ کچھ بھول رہا، یاد آ رہا ہے، بھول گیا. سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، ابو ایوب کیا آپ کے پاس کوئی امانت ہے؟ اب ابو ایوب کو یاد آیا، یا رسول اللہ میری جان قربان، ہاں میرے پاس ایک امانت ہے جو صدیوں سے ہمارے خاندان چلی آ رہی ہے نا. اس زمانے میں آپ کو بتا دوں، مدینہ منورہ میں طب اول امیری کے ٹائم پہ عربی زبان نہیں تھی. عربی زبان جو ہے نا
عرب مستعمرہ سے مدد شروع ہوئی ہے. عرب عاربہ عرب قاعدہ کے زمانے میں نہیں، اور طبع اول میری جو ہے نا عرب قاعدہ میں سے تھی، مگر جو وہ خط لکھا تھا وہ عربی زبان میں تھا. ہاں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بات میں اقدس میں وہ خط مبارک پیش کیا. اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان، جس میں مہاجرین انصار، اب یہ ہے کہ پورے میں چاروں طرف بات پھیلتی چلی گئی، لوگ آپ کی زیارت کو آتے بیٹھتے، آپ کے سماعت فرماتے، سماعت کرتے، آپ کا پیغام سنتے، کافی لوگ ایمان قبول کرتے. وہیں پہ آ کے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا. وہیں پہ کافی حضرات نے ایمان قبول کیا. اب جب سرکار وہاں پہ تشریف فرما ہو گئے، جہاں اونٹ آپ کا بیٹھا تھا، سرکار نے فرمایا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ یہ میرے دو یتیم بھتیجوں کی زمین ہے، حضرت سعد اور حضرت سہیل. ارشاد فرمایا اونٹنی یہاں بیٹھی ہے، اس کا مطلب اللہ کا گھر یہی بنانا ہے، عزت کی قیمت لے لو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے لیے آپ کے لیے مفت میں پیش کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا یہ یتیموں کی زمین ہے. یتیموں کے والد نے فرمایا بغیر قیمت دیے تو نہیں لوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسجد نبوی شریف کی زمین کی قیمت اپنی طرف سے ادا کیا. اتنا انجا صدیق اکبر کو آج برا کہتے ہیں، ان کی مسجد میں نماز پڑھ گیا. سوچنے کی چیز ہے، آپ مسجد نبوی تم جسے کہتے ہو، ریاض الجنہ تم جسے کہتے ہو، قربت رسول جس کو کہتے ہو، یہ تو زمین ابو بکر صدیق کی ہے. انہوں نے قیمت دے کے زمین خریدا. اچھا یہاں پہ بتا دوں وہ زمین جو خریدی گئی تھی کتنی تھی؟ پورا مربت تھا. مربت مطلب سمجھتے ہیں کھجور وغیرہ سکھانے کی جگہ، وہ پورا ہمارے ہندوستان بولتے کھلیہان. گاؤں دیہات میں چلے جاؤ، ہر گاؤں میں ایک کھلیہان ہوتا تھا، فصل کاٹ کے وہاں لا کر کے رکھتے تھے، سکھاتے تھے. وہ کھلیہان تھا. وہ پورا کھلیہان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اس زمین کے خریدنے میں مجھے شامل نہیں کر لیتے، یعنی تو اکیلے خریدا مگر میں بھی خریدوں گا. بالکل یہی جملہ حضور نے بلال کو خریدنے کے وقت کہا. ابو بکر نے وہاں بھی کہا تھا یا رسول اللہ میرا جو کچھ ہے وہ سب آپ ہی کا. اور مسجد نبی شریف کے زمین کے خرید کے وقت بھی ابو بکر صدیق نے وہی بات عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا جو کچھ ہے وہ سب آپ ہی کا. ابو بکر صدیق نے زمین خریدی. اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انصار مہاجرین سب کو لے کے مسجد شریف تعمیر کر رہے ہیں، مسجد نبی شریف کی تعمیر. اب زمین جتنی بڑی خریدی، اب اتنی بڑی کا مسجد بنانا تو بولے تو کئی سالوں کا کام ہو جائے گا. تو اول جو مسجد سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کے ساتھ مل کے تعمیر فرمائی نا، 100 گز یعنی 100 گز لمبا 100 گز چوڑا. یہ مسجد شریف تعمیر شروع، سب کام کرتے تھے، حضور بھی کام کرتے تھے. مسجد شریف کی تعمیر میں ایمان کے ایسے ایسے جلوے نظر آئے ہیں. حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ سب عید اٹھا کر لا رہے، حضور بھی اٹھا کر لا رہے. حضرت حمزہ رونے لگ گئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، آپ پتھر مت کھائیے، ہم اٹھا لیں گے، آپ رہنے دیجیے. حضرت حمزہ حضور کو لے جا کر کے ایک سائے کی جگہ میں بٹھا دیا. آپ یہاں بیٹھے بس حکم دیتے رہیے، ہم کرتے رہیں گے. اٹھا رہے ہیں. اب حضور کو بار بار جذبہ آ رہا ہے کہ سب لوگ دھوپ میں پتھر اٹھا رہے ہیں لا رہے ہیں، میں نہیں اٹھا رہا ہوں. حضرت عمار دیکھ کے یا رسول اللہ میں ایک پتھر اپنی طرف سے اٹھاؤں گا، ایک پتھر آپ کی طرف سے اٹھاؤں گا. سارے لوگ ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں. حضرت عمار دو پتھر تھا. خوش نصیبی دیکھو، عمار دو پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں. سمجھ گئے؟ لوگ ہنس رہے ہیں. ایک پتھر کندھے پہ رکھ رہے ہیں عمار، ایک پتھر سر پہ رکھ رہے ہیں.
तुरंत तोड़ा गया, निकाला गया, सर पे था, कैसा लगेगा? गर्मी का दिन है। अम्मार बिन यासिर के सर के बाल जो सपाट थे, सदल पे लटके हुए बाल थे, पत्थर रखने की वजह से, धोने की वजह से वो भूरा टाइप थे। चेहरे मुबारक का ताल्लुक हो गया, रहमतुल्लिल आलमीन को प्यारा। अम्मार इधर आ, अम्मार को अपने पास साए में बिठा लिया, और बिठाने के बाद रसूल अकरम अम्मार के चेहरे से धूल झाड़ दें। सारी कायनात आपकी खिदमत को जान कुर्बान करने को तैयार, या रसूल अल्लाह आप अम्मार का चेहरा साफ कर रहे हैं, सब झाड़ रहे हैं, समझ गए? चेहरे मुबारक झाड़ रहे हैं, सर झाड़ रहे हैं, साथ में इरशाद फरमाते हैं अम्मार तुझे बाकी जमात कत्ल कर दी। कितना प्यारा चेहरा है तेरा, लेकिन तुझे एक बाकी जमात कत्ल करेगी। समझ गए? लोगों ने देखा उस दिन सबसे तमन्ना के काश हम दो पत्थर उठा लाए होते तो आज अम्मार की जगह पे हम हो सकते थे, मगर ई सहादत बजूरे बाज़ेस तान बख्शा खुदाई बख्शन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीर मस्जिद हो रही है, हजरात तामीर कर रहे हैं, उसी दरमियान में कई मामला पैदा हुए। पहला मामला तो ये हुआ, अब तक फजर की नमाज 2 रकअत थी, ज़ोहर की नमाज 2 रकअत थी, असर की नमाज 2 रकअत थी, मगरिब की नमाज 3 रकअत थी, इशा की नमाज 2 रकअत थी। तामीर मस्जिद हो रही है, तकमील नमाज का हुक्म नाज़िल हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान पाक का नुज़ूल भी हो रहा है, मस्जिद नबवी की तामीर भी हो रही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नमाजों की तकमील का हुक्म नाज़िल हुआ। आका ने सहाबा को जमा किया और फरमाया अब तक हमने फजर 2 पढ़ा, अब भी 2 पढ़ेंगे। अब तक हमने असर ज़ोहर 2 पढ़ा, अब 4 पढ़ेंगे। अब तक हमने असर 2 पढ़ा, 4 पढ़ेंगे। मगरिब 3 पढ़ा, अब 3 पढ़ेंगे। और ईशा 2 पढ़ा था, 4 पढ़ेंगे। या रसूलुल्लाह ऐसा हुक्म नाज़िल हुआ, इरशाद हुआ कि हाँ ये अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत की नमाज जैसी करने की वैसे कर दिया। अब तक नमाजों में बुलंद आवाज से तिलावत नहीं होती थी, हुक्म आया मक्की जिंदगी खत्म है, जहाँ नमाज सिर्फ ही पढ़ा करते थे, महबूब मदनी जिंदगी नमाज जहरी पढ़ी। नमाजों को जहरी पढ़ना शुरू हुआ। फजर में लंबी तिलावत हो रही है ना, मगरिब में तिलावत हो रही है, ज़ोहर में, ईशा में तिलावत हो रही है, और जुमा के दिन भी तिलावत हो रही है। नमाजों की तकमील हो गई। अब तकमील हो गई तो सहाबा किराम के दरमियान एक बात की चर्चा चली, खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल, कि नमाज के लिए लोगों को बुलाने का जरिया क्या हो, कैसे बुलाया जाए। किसी ने मशवरा दिया कि आग रोशन करते हैं, किसी ने कहा वो रात के लिए तो ठीक है, दिन में कैसा पता चलेगा। किसी ने कहा कि नाकूस बजाते हैं, किसी ने कहा कि ऐसा करते हैं, डफ बजाते, ढोल बजाते हैं। किसी एक बात पर मुत्तफिक न हो सके। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ को तशरीफ ले गए थे, मेराज कहाँ पे हुई है, मक्के में हुई कि मदीने में? यार 1 साल में भूल गए ना, मक्की जिंदगी का पिछले साल बयान हो चुका है। मेराज शरीफ कहाँ पे हुई है? बोलो ना हिम्मत से, अपने आका की जिंदगी की बात है, बड़ा बोल के मक्के से हुई। सरकार फरमाते हैं जब मैं मेराज में गया, चौथे हिजाबे अज़मत के बाद एक पर्दे के पीछे ले जा करके मुझे एक फरिश्ते ने खड़ा किया। उधर से कोई आवाज दे रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मैं उसका जवाब इधर से दे रहा हूँ, उधर से फिर कर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मैं इधर से जवाब दे रहा हूँ, उधर से कह रहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इधर से जवाब दे रहा हूँ। ये पूरा अज़ान हो गया। जब हो गया तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की
مسجد سے مجھے کہا گیا کہ میرے امیر وہ ہے آپ کی نماز جو ہم نے آپ کو مقام خاص میں عطا فرمایا، یہ ہے آپ کی اذان جو حجاب عظمت کے پاس فرمایا۔ جب حضور کو پہلی عطا فرما دی گئی تھی تو پھر اب تک اذان پڑی ہے؟ اذان نہیں تھی مدینے میں ابھی تک۔ اب نمازوں کی تکمیل ہو گئی، اب صحابہ خود ہی متفکر ہوئے کہ اذان نماز کے لیے لوگوں کو بلایا کیسے جائے، تو سب اپنے اپنے حساب سے مشورے دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رات میں سوئے، آپ نے دیکھتے کیا ہیں، ایک سبز پوش آسمان سے زمین پہ اترا، سبز پوش، سبز لباس پہنا ہوا، سمجھ گئے؟ اس لیے کہتے ہیں مؤذن کے پاس ایک ہرا لباس ہونا چاہیے، مؤذن صاحب کے پاس ایک، ہاں پہلا مؤذن ہمارا ہارے رکھتا ہے، وہ فرشتہ تھا، سبز پوش ہرا لباس پہنے ہوئے آئے اور اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا، ناقوس لے کے جا رہے ہیں، اس کو دکھا رہے ہیں۔ عبداللہ بن زید کل نماز کے لیے بحث ہو رہی تھی نا، کیسے بلایا جائے، کوئی ناقوس کا نام لے رہا تھا، کوئی ڈھول بجانے کہہ رہا تھا، کوئی آگ روشن کرنے کہہ رہا تھا، اس کو خیال آیا کہ یہ تو ناقوس دکھ رہا ہے یار، ان سے میں مانگوں دینے کا کیا، خرید لوں بیچے گا کیا؟ فوراً کہے اے جناب علی رک جائیے، رک گئے جناب، کہیے کیا بات ہے؟ کہا آپ یہ ناقوس بیچیں گے؟ بولے کس لیے خریدنا چاہتے ہو؟ بولے ہم اس کو بجا کے اپنے بھائیوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ تو اس سبز پوش نے کہا کیا تم کو میں اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہو میرے ساتھ۔ انہوں نے پورا اذان پڑھ کے بتایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان عبداللہ بن زید کو یاد کروا دیا۔ اب عبداللہ بن زید صبح ہونے کے انتظار میں بے چین ہوئے کہ چونکہ فجر کی نماز پڑھوں گا اور جیسے ہی نماز ہو جائے گی رسول اللہ کو عرض کروں گا، یا رسول اللہ میں نے خواب میں ناقوس سے عمدہ، ڈھول سے عمدہ، آگ جلانے سے بہترین صدا سنی ہے، اس کو ہم اذان کے نماز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا وہی ادھر یہی خواب حضرت عمر فاروق بھی دیکھ رہے ہیں، یہی خواب حضرت علی بھی دیکھ رہے ہیں، 14 صحابہ کرام نے ایک ہی رات میں ایک ہی خواب دیکھا، مگر حضرت عبداللہ بن زید ان میں سب سے چھوٹی عمر کے تھے، سب سے چھوٹی عمر کے تھے۔ صبح ہوئی، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، جب نماز فجر پڑھا لیتے صحابہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تو فرماتے آج کسی نے کوئی اچھا خواب دیکھا ان کو بیان کرتا، کوئی صحابی کا بیان کرتا، آپ اس کی تعبیر ارشاد فرماتے، اگر کسی نے کچھ نہ دیکھا ہوتا تو پھر سرکار اپنی طرف سے بیان فرماتی، یہ آپ کا طریقہ مبارک ہے۔ اب اس دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی توجہ فرمائی عبداللہ بن زید کھڑے ہو گئے، اس سے پہلے کہ حضور کچھ کہے عبداللہ بن زید کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ ارشاد فرمایا کہو بچے کیا دیکھا ہے؟ تو جو دیکھا تھا بیان کیا۔ ابو حضرت عمر کہہ رہے یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا، کہتے ہیں یہ تو میں نے بھی دیکھا۔ ایک صحابی اور کہتے ہیں اس طرح سے 14 صحابہ نے یہی ایک خواب دیکھا۔ حکمت اللہ کی دیکھو، 14 حضرات نے یہی ایک خواب ایک ہی رات میں دیکھا، مگر پیش ہونے کے لیے سب سے پہلے کون؟ حضرت عبداللہ بن زید۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہیں دھیان تمہارے رب نے دلایا ہے کہ تم کو اپنی نمازوں کے لیے یہ کلمات کہنا ہے، جاؤ اور یہ کلمات بلال کو سکھا دو۔ ان کی آواز بلند ہے۔ ہاں حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر دونوں نے بلال کو وہ سکھایا۔ اب وہ نماز کا وقت ہونے کو تھا، تب تک یاد نہیں ہوا، حضور نے فرمایا عبداللہ تم بلال کے پاس کھڑے ہو جاؤ، بلال بلند آواز سے کہے گا تم دھیرے سے اس کے کان میں کہتے جاؤ۔ سمجھ گئے؟ جو پہلی اذان ہوئی ہے نا، عبداللہ بن زید دھیرے سے کہتے گئے ہیں، اسی کو بلند آواز سے حضرت بلال دہراتے گئے ہیں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے آج مؤذن صاحب کیسے اذان دیتے ہیں؟ اذان دینے کا طریقہ بتاؤ ذرا، کیسے اذان دیتے ہیں؟ طریقہ بتاؤ۔ حضرت بلال ایک کان میں انگلی ڈالے، آج بھی ترکی وغیرہ میں ایک کان میں انگلی ڈال کے اذان پڑھتے ہیں۔ کیوں؟
से जैद बता रहे थे ना, अब्दुल्ला बिन जैद, तो बंद कर लेते तो कैसा सुनते, है ना। ये हिकमत है। अभी भाई लोग कहते हैं यार तुम वो मसलिहत थी यार, उनके कान में अब्दुल्ला बिन जैद बता रहे थे, हमको कोई बताने वाला नहीं, हम अपनी याददाश्त से पढ़ रहे थे, दोनों कान बंद करके जिनकी आवाज बुलंद कर सकते करते, है ना। अब कोई हमको कहे कि एक कान बंद करो तो बिस्मिल्लाह, मेरे कान में बताओ, मैं एक कान से खोल के पढ़ता हूँ। कई हिकमतें मसलिहतें रहती हैं यार, वक्ती हालात कुछ रहते हैं, उसके हिसाब से अमल में किया जाता है। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कान बंद करके एक मरतबा किए, हमेशा ऐसे थोड़ी किए थे, नहीं, हमेशा का अमल नहीं है ये। कल को कोई कहे कि हजरत बिलाल माअज़ल्लाह ऐसे थे कि उनको जिंदगी भर अजान दी और अजान यादें नहीं हुई, वो सब एक मरतबा की बात समझ गए। उसके बाद आपको अजान याद है, एक मरतबा सिखाना तो सिखा दिया, बहरहाल अब लगे हजरत अजान देने लगे। तो सबसे पहले अजान जो हुई है कहाँ पे हुई? मस्जिद नबी शरीफ तो बनी ही नहीं थी उस वक्त, तामीर हो रही है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, आज भाई लोग अपने घर में अजान पढ़ने में शेड्यूल नहीं महसूस करते हैं। हजरत नब्बार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक खातून है, उनका घर था मस्जिद नबी के बगल में, बुलंद मकान था, उनकी मंडेर पे चढ़ते थे हजरत बिलाल के ऊपर, और वहीं पे चढ़ के अब्दुल्ला बिन जैद उनको पता है, वहीं से पहली अजान भी कई दिनों तक वहीं पर खड़े होकर के अजान देते रहे हजरत बिलाल। जब मस्जिद नबी शरीफ की तामीर मुकम्मल हो गई ना, तब फिर मस्जिद नबी शरीफ के बाएं तरफ एक ऊंची जगह बनाई गई जहाँ पे चढ़ के हजरत बिलाल अजान पढ़ते थे। आज भी उसी जगह अजान होती है मस्जिद नबी शरीफ। हाँ, अब वो अंदर हो गया है क्योंकि अब मस्जिद बहुत बढ़ा ली गई है ना। उस जमाने में जितनी मस्जिद थी उतनी मस्जिद के हिसाब से वो जगह उस वक्त मस्जिद के बाहर थी, अब वो मस्जिद के अंदर हो गई है, समझ गए। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान पढ़ना शुरू किया, अब अजान होने लगी, अब जमातें। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान थोड़ा सा करके बोल दूँ, अजान रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वहाँ पे अल्लाह ने तालीम फरमा दिया था, और जमीन पे आए तो हुजूर ने अजान बताया। जब सहाबा ने ख्वाब में देख लिया तब हुजूर ने बताया कि ये अजान तो मुझे वहाँ सिखाया गया था, मैं वहाँ से लेके आया था। तब बता रहे या रसूलुल्लाह अब तक बताए क्यों नहीं थे? समझ गए। असल में मैं बताऊं कि पीछे मसलहत क्या है। आओ, हजरत मौलाना सैयद इस्माइल फक्की हनफी रहमतुल्लाह तआला अलैह इनकी खिदमत में चलते हैं, ये आपको बताएं। ये जो हजरत थे, हजरत उमर हुए, हजरत अली हुए, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद हुए, और 14 साहब, भाई ख्वाब ही तो बात थी, एक तो ख्वाब में बता देते हो जाता, खुद रसूल अकरम वहाँ से तफसीर के आए थे, बता देते कि हाँ नमाज के लिए ये पुकार हो जाता, या ख्वाब में बात थी तो हुजूर को ही याद दिला दिया जाता, बात हो जाती। मगर 14 हजरात, समझ गए। मौलाना सैयद इस्माइल फक्की हनफी तुर्की के रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, हिकमत ये थी, ये 14 वो हजरात थे जिनमें से हर एक ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तमन्ना जाहिर की थी, फरिश्ते दिखते कैसे। क्या कहा था? अल्लाह ने इन सबको ख्वाब में फरिश्तों दिखा दिया, ऐसे दिखते हैं। ये जो तुमको अजान सिखा रहा है ना, यही है फरिश्ता। फरिश्ते कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते जैसे अजान सिखाने वाले को देखा तुम, यही है फरिश्ता, समझ गए। इसलिए इतने हजरात को हिकमत रहती है, ला यहू अनिल हिकमत, हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। हाँ, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अजान शुरू करवाई, अजान होने लग गई, अजान हो रही है, नमाज हो रही है, मस्जिद शरीफ की तामीर मुकम्मल नहीं हुई। कितने दिनों में मस्जिद शरीफ की तामीर हुई? 7 महीने लगे। कितने दिन लगे? 7 महीने। काबा शरीफ 14 दिन में तामीर कर दी, मस्जिद नबी शरीफ कितने दिन में? अल्लाह रहम फरमाए, इतना लंबा वक्त क्यों लगा? यहाँ सिर्फ मस्जिद की तामीर नहीं हो रही थी ना, जो नए मुसलमान हो रहे थे उनको इस्लाम सिखाया भी जा रहा था, आकाम इस्लाम आ भी रहे थे, जैसे कि नमाज मुकम्मल की आया,
اذان آئی، زکوٰۃ کا حکم آیا، عید کا حکم آیا، احکام قرآن پاک کے اب تک جتنے تھے وہ ایمانیات سے متعلق آیتیں اور صورتیں آ رہی تھی جب آپ مکے میں تھے۔ جب مدینے آ گئے تو اعمال، اب اسلام آ گیا ہے، اب دین آ گیا ہے، شریعت کی باری ہے۔ اب ان کو یہ سیکھنا ہے نماز کس طرح پڑھی جائے گی، جمعہ کی نماز کے لیے کیا احکام ہے، اذان کے کیا طور طریقے ہیں، رسول کی فرمانبرداری کا انداز کیا ہونا چاہیے، اب تم کو زکوٰۃ اپنے مال میں سے کیسے نکالنا چاہیے، یہ تمام ہو رہا ہے، یہ تعلیمات بھی ہو رہی ہے، دور دور سے وفود بھی آ رہے ہیں، اہل مدینہ کو بھی اسلام سکھایا جا رہا ہے، باہر سے آنے والوں کو بھی اسلام سکھایا جا رہا ہے۔ جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں مسلمان آئے ہیں ان کے پاس تن کے کپڑے تک نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو رہا ہے۔ مسجد نبی شریف کی تعمیر کا کام بھی اسی بیچ میں ہو رہا ہے، اس لیے مسجد نبی شریف کی تعمیر کرنے میں 7 مہینے لگے، 7 مہینے مکمل ہوئے، مسجد نبی شریف کی تعمیر مکمل ہوئی۔ تب تک ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما رہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبی شریف کی تعمیر ہو گئی، اب اس کے آس پاس جتنی جگہ تھی نا، چھوٹا چھوٹا مکان ازواج مطہرات کے لیے حضور نے بنوایا۔ آپ کے جو ازواج مطہرات، اس جگہ آج روضہ رسول اللہ سرکار کا مزار مبارک، قربت افراد جو کعبہ سے افضل جگہ ہے۔ محدثین کرام نے سیر میں، مورخین کرام نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ یہ زمین کا ٹکڑا حضور کی جس میں عرش لگا ہوا ہے نا، وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ وہ حضرت عائشہ کا کمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عائشہ کا کمرہ بنا، حضرت سودا کا، حضرت سلمہ کا، اصحاب کرام کا، جو مہاجرین تھے، خاص لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسے تھے جو کر سکتے تھے، وہ اپنا مکان مسجد کے وہیں آس پاس تھے۔ حضرت ابوبکر کا بھی مکان بنا، حضرت عمر کا بھی، مطلب یہ حضرات نے ایسے چاروں طرف سے چھوٹے بنائے تاکہ حضور سے زیادہ دور بھی نہ ہو، سمجھ گئے، ہر وقت مسجد میں حاضر بھی رہ سکیں، اور ہماری وجہ سے مسجد کی زمین گھر بھی نہ جائے۔ پوری زمین خریدا کس نے تھا؟ ابوبکر کی، مگر حضور کے حیات ظاہری میں جو حضرت ابوبکر کا مکان تھا نا، وہ حضرت عائشہ کے مکان سے بھی چھوٹا تھا، زمین نہیں کی ہے، مگر جو ان کا مکان تھا نا حضرت عائشہ کے بھی مکان سے چھوٹا تھا۔ حضرت عائشہ کا مکان کتنا بڑا، کبھی جانا نصیب ہونا، حاجی صاحب نے جو حج عمرہ کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو حضور کا روضہ پاک ہے مزار مبارک، بس وہی ہے حضرت عائشہ کا مکان، وہ بھی پورا نہیں ہے، حال میں یہ جو دیوار ہے نا، جس کو سنہری جالیہ بولتے ہیں نا، جہاں سے ہم جھانکتے ہیں، اس کے اندر 5 کونے کی ایک اور دیوار ہے، اس کے اندر 4 کونے کی ایک دیوار ہے، وہاں ہے حضور کی مزار شریف۔ ہاں، جو کئی لوگ کہتے ہیں میں نے یہاں سے جھانک کے دیکھا، اللہ کے بندے وہاں سے آ کے جھوٹ مت بول، یہاں سے نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ جالی کے بعد ایک دیوار ہے، دیوار کے بعد ایک اور دیوار ہے، اس کے بعد حضور کی مزار ہے۔ ہاں، نقشہ صحیح معلوم ہے نہیں، ہم کو کئی لوگ سمجھتے ہیں، ہم کو بتاتے ہیں اللہ کے بندے دیکھ کے آؤ یاد میں، مگر میری جان تو وہی پڑی رہتی ہے، ہم کو کیا بتاؤ گے یار، ہم کو بتاتے ہیں، ایک سال ہم کو بتانے لگے، ہم جو مجھے کافی چاہیے جن کے پاس رہتے ہیں نا ان کو خوش کر لیے، ہم تو 2 بجے رات کو کعبے کے اندر گھل جاتے تھے، اندر کھول کے دیتا تھا ہم کو، میں نے کہا اللہ کے بندے اتنے بھی جھوٹ مت بولا تھا، حج کا کیا تو عزت رکھو، حج کی ایک دم کھلا میں جھوٹ بولا کرو، ہم کو معلوم ہے سال میں 1 مرتبہ کعبہ شریف کا دروازہ کھلتا ہے، کوئی مانے گا تمہارے ہندوستان کا کوئی ٹیلر ہے کیا بابو ہے کیا چابی لے کے بیٹھا ہے، جس نے چائے پلا دیا اس کو کھول کے دے دیا، تم انڈیا سمجھ کر بیٹھے ہو کیا، چائے پلا دیا تم کو دروازہ کھول کے دے گیا، تم اندر گھس گئے 2.5 گھنٹہ بیٹھے ہو، میں نے کہا بڑے بادشاہوں کی تمنا گھسنا نہیں ہوتی وہاں، اور تمہارے لیے 2.5 گھنٹہ تالا کھول کر کے بیٹھا ہے، میں نے کہا خالی پڑا رہتا ہے کیا کعبہ شریف، کیا تو سب سناٹا ہو گیا، سب سو گئے، ہم اکیلے تھے، جا کر کے اس کو گھوس دی اور چابی دے دیا، مت سمجھو ہم وہاں گئے نہیں ہیں، یہی ہیں، لیکن ہماری روح تو وہیں پڑی رہتی ہے نا، اپنے آقا کے قدموں سے ہٹ کے ہم کہاں جائیں گے یار، ہماری تو جان اٹکی ہوئی ہے وہاں، ہم کو بتاتے ہو۔ بہرحال
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے بنے، ہاں اصحاب کرام کے حجرے بنے۔ اس درمیان میں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، حضرت فاطمہ ہے نا، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ، حضرت ام رومان، ہاں یہ ابھی تک مکے میں ہیں۔ اب جب حجرے بن گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابو بکر اپنے گھر والوں کو مکے سے مدینہ نہیں لاؤ گے؟ اس وقت ابو بکر کے گھر والوں میں حضور کی زوجہ مطہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ اگرچہ ابو بکر صدیق نے حضور کو دے دیا تھا مگر ابھی تک نکاح ہوا نہیں، بات ہو گئی، سمجھ گئے؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو مکے سے مدینہ بلوا لو۔ حضرت فاطمہ بھی تھی اور بھی اہل بیت کے لوگ مکے میں تھے، ہاں ظلم ستم کے نشانے پہ تھے۔ ابو بکر صدیق نے 2 حضرات کو بھیجا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، عبد الرحمن بن ابو بکر اس وقت ایمان نہیں لائے کہ دھیان رکھنا، ان کو خط لکھا ابو بکر نے میرے گھر والوں کو بھیج دو۔ اکیلے کیسے بھیجے؟ زید بن حارثہ گئے، سمجھ گئے، حضرت علی مرتضیٰ گئے، یہ دونوں حضرات مکہ مکرمہ سے ان تمام اہل بیت کے لوگوں کو لے کر کے مدینہ منورہ آئے۔ اب حضرت ابو بکر کا گھر بڑھ گیا، حضور کے گھر میں مدینہ منورہ میں پہلی زوجہ کون پیش ہوئی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھنا حضرت سودا مکے میں آپ سے نکاح فرمایا تھا حضور نے، مدینے میں آپ کے بارگاہ میں پیش ہوئی، سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد حضرت ام رومان کی ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت سیدہ عائشہ کی والدہ مدینہ منورہ آئے۔ اب یہ حضرات جب مدینہ آئے، اب دیکھو حالات کیسے بن رہے، مسجد نبی کی تعمیر، محنت مشقت کا کام، گھر نہیں، دوار نہیں، مکان نہیں، کھیت نہیں، کھلیان نہیں، کام نہیں، دھندا نہیں، یہاں سے کہیں سے کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، حضور نے حضرات کو کھلا دیا۔ حضور اکثر کرم فرمانے والے آقا تھے کہ سب کو کھلانے کے بعد آپ تناول فرماتے، نہیں تو کئی دن کام میں لگے رہتے، کھانے پینے کی طرف دھیان نہیں۔ ادھر مدینہ منورہ کی ہوا جو اس زمانے میں تھی نا، مرطوب ہوا تھی، وہ سوکھی ہوا کے رہنے والے مکہ کے لوگ مدینہ میں آئے تو ان حضرات کو یہاں مدینہ منورہ میں بیماریوں نے گھیر لیا۔ اب اس بیماری میں مبتلا ہو کے دو حضرات کی زبان سے 2 جملے ایسے نکلے جو حضور کے لیے ایک مہمیز کا کام تھا۔ ایک تو حضرت بلال بہت سخت بیمار ہوئے اور بیماری کی حالت میں انہوں نے جب حضور ان کی عادت کے لیے، حضور کی کریم عادت تھی، جب کوئی بیمار ہوتا نا تو آپ کو دیکھنے کے لیے جاتے، حضور دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت بلال انتہائی قرب میں تکلیف میں تھے، تکلیف کی وجہ سے حضور پر تشریف لائے کھڑے نہیں ہو پائے۔ جب حضرت بلال کھڑے نہیں ہو پائے نا، واہ کر واہ آپ کی زبان سے نکلا، ہائے میرا دکھ، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی زبان سے ایک اور لفظ نکلا، واہ مکہ، ہائے میرا مکہ۔ ہم مکہ میں کتنا سکون سے تھے، ایسے بیمار کبھی نہیں۔ یہ بات جو انہوں نے کہی نا تو حضور کو دھیان آیا کہ ہاں مکے میں اتنے لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے، ہمارے مدینے میں آگے بیمار ہوئے، سمجھ گئے؟ حضرت بلال حضرت عمر کو دیکھنے کے لیے پہنچے، حضرت عمر بھی بیمار پڑ گئے تھے، ان کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عمر کی زبان سے بھی یہی الفاظ نکل رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اللہ لعنت کرے ابو جہل، اللہ لعنت کرے امجہ کے اوپر۔ وہ ایک کے اوپر لعنت بھیج رہے تھے، کون؟ حضرت عمر۔ حضور تشریف لے گئے تو حضرت عمر بھی بڑی دقت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ حضور نے فرمایا عمر مومن لعنت کرنے والا کب سے ہو گیا، کس کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے؟ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے، یا رسول اللہ نہ یہ ملعون ہم کو ستاتے، نہ ہم مکہ جیسی جگہ چھوڑ کے یہاں آتے
بیماریوں کی تکلیف میں پڑ جاتے ہیں. جب یہ بات کہی نا تو رسول اللہ کے دست رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، اے اللہ اس مدینے کی بیماریوں کو جحفہ کی طرف منتقل کر دے. یہ دعا کرنا تھا، سمجھ گئے؟ اے اللہ میرے باپ ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا، میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں. اے اللہ جیسا تو نے مکہ کو میرے باپ ابراہیم کی طرف سے قبول کیا، ویسا مدینہ کو میری طرف سے قبول فرما. یہ حضور کی دعا ہے. اے اللہ مدینہ کی ہوا کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ یہاں کے پانی کو بابرکت بنا دے. اے اللہ یہاں کی مٹی کو شفا بنا دے. اس لیے حج سے لوگ آتے ہیں نا مدینہ منورہ کی گردو دوبار گھار کی گردیا آ کے شفا اسی لیے ہوتی ہے. شفا کی مٹی اللہ نے فرمایا اے اللہ یہاں کی مٹی کی شفا بنا دے. ایسی شفا بنی، ایسی شفا بنی 2011 کو پوری دنیا کے سارے سائنسدانوں نے یہ طے کیا کہ اس دنیا میں سب سے صحت مند شہر اگر کوئی ہے مدینہ. بیمار پڑتا ہی نہیں آج. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. وہ مدینہ ہے، سرکار کی دعا ایسی قبول ہوئی، چند ہی دنوں میں حضرات صحت یاب ہو گئے. مسجد شریف کی تعمیر بھی ہو گئی، حجرے بن گئے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اور معمولات کی طرف توجہ فرمائیں. انشاءاللہ وقت زیادہ ہے، پہلا دن ہے، یہیں پہ بند کرتے ہیں. مسجد نبی شریف کی تعمیر ہو گئی ہے. اب آگے کی تعلیمات مدینے سے جو اسلامی نظام کا قیام ہے انشاءاللہ تعالی کل اس پہ بیان کریں.